نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جیسے آیت نمبر 2 میں ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ قرآن کے اصل مخاطب ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز جو ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ نگاہوں سے اوجھل چیز، یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے، انبیاء، عذاب قبر، جنت اور دوزخ وغیرہ۔ الغیب یعنی خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن صرف اپنے مالک اور خالق کے حکم پر ہم ہر چیز کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اس پر۔ یہ متقین کی صفت ہے، سمعنا و اطعنا۔ ورنہ دیکھ کر مان لینے میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون نے مانا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا، تو اس نے تب کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر۔ تب ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی کہ جب جان حلق تک پہنچ گئی اور فرشتے کو دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ پھر متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نماز کو ریگولر پڑھنا، یعنی کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، اور پھر اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ، اور سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ پھر توجہ اور خلوص اور پورے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو ایک شخص نماز پڑھ کر آپ کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا اور نماز پڑھ کر آیا اور پھر سلام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز ادا کرو۔ پھر وہ گیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس پر پھر وہ شخص بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جب کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، قیام کرو اور قرات کرو، اور جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، اور جب کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر جب سجدہ کرو تو بھی اطمینان سے اور ٹک کر سجدہ کرو۔ یعنی نماز کو صبر اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حالانکہ اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہا گیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے کہ جلدی میں نماز پڑھی جائے۔ پھر اس میں مردوں کا باجماعت نماز ادا کرنا بھی شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں۔ جو فائدہ مند چیز اللہ تعالیٰ نے متقین کو عطا کی ہوتی ہے وہ خود پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ دوسروں پر بھی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہوتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے، یعنی جو جسم اور روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم یا ہنر دیا ہے تو وہ اسے دوسروں کو بھی سکھائے، اور اگر کسی انسان کے پاس جوانی ہے اور صحت اور تندرستی ہے تو وہ اسے بھی اچھے کاموں میں اور اچھی چیز میں صرف کرے، اور اگر مال و دولت ہے تو اسے ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ اور خرچ کرنے میں زکوٰۃ، صدقات اور نفقات آ جاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یعنی اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور صدقات وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی پسند سے، شوق سے اور خوشی سے جتنا چاہے جس کو مرضی دے، اور صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرتا ہے۔ اور نفقات کیا ہیں؟ نفقات وہ ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنا لازم کر دیا، وہاں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ جیسے والدین اور بیوی بچوں کا نان و نفقہ لازم کر دیا، تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ نفقات کہلاتے ہیں۔ اور ہر جگہ پر اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی متقین نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، وہ اعتدال کرتے ہیں۔ یعنی متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔